بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن اسکول گلبرگ کیمپس سے مس شازیہ کمال آپ سے مخاطب ہیں۔ بیٹا آج ہم آپ کی اسلامیت کی درسی کتاب سے جو پہلا چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الانفال آیات 1 تا 10۔ بیٹا اس میں ہم سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 میں اس کا تعارف، اس کا حوالہ، زمانہ نزول، تاریخی پس منظر اور اس کے واقعات و حالات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سورہ انفال کا حوالہ۔ یہ سورت قرآن پاک کے 9 اور 10ویں پارے میں موجود ہے اور جس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع شامل ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت سے مراد بیٹا یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور جس میں غزوہ بدر کے متعلق حالات و واقعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کا زمانہ نزول سن 2 ہجری ہے اور یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت میں کفر و اسلام کے پہلے غزوہ کے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ تو تھا سورہ انفال کا حوالہ اور زمانہ نزول۔ اب اس کے معنی اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیٹا سورہ انفال جو ہے اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ انفال اس مال اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو فتح کی صورت میں ہاتھ لگے۔ انفال مال غنیمت کی شکل میں ایک زائد چیز ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں دنیا میں مل جاتا ہے، اور اصل اجر تو مجاہد کو آخرت میں ہی ملے گا۔ انفال کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بطور تحفہ حلال فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کا آسان لفظوں میں جائزہ لیں تو انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، اور یہ وہ مال ہوتا ہے جو میدان جنگ میں حاصل ہوتے ہیں دشمن کی افواج کی پسپائی کے بعد، اور اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا ہے تقسیم کرنے کا۔ بیٹا زمانہ جہالت میں جو مال ملتا تھا تو اس پر وہ شخص قبضہ کر لیتا تھا جس نے اسے حاصل کیا۔ اب اس مال غنیمت کو انفال کا نام دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے فوائد بھی دیے۔ وہ کون سے فوائد تھے؟ کہ ایک تو مسلمانوں کو دولت کی ہوس سے بچایا گیا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے، اور مال کی طرف سے توجہ ہٹائی گئی ہے، یعنی کہ مال کو خاطر میں نہ لایا گیا ہے۔ مادی فائدے کے بجائے اخروی فائدے کی طرف نگاہ رکھنا سکھایا گیا ہے۔ مقصد جنگ اور رضائے الہی کا حصول بتایا گیا ہے۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم کرنا سکھایا گیا ہے، اور بلا وجہ کی خون ریزی سے اجتناب کرنا بتایا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ ہے انفال کے معنی اور مفہوم۔ اب ہم آگے اس کے تاریخی پس منظر کے حالات و واقعات کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے اور اچھے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش
اور عزت کی روزی ہے، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کر دیں گے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل میں اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ بیٹا سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھا۔ اب اس کے تاریخی پس منظر، اس کے واقعات و حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سورہ انفال کے وہ کون سا پس منظر ہے جس کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات کا نزول فرمایا تھا۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کو پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار اور چاہنے والے، جن میں ابو لہب جیسا چچا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ کو بہت چاہتی تھی، مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، عزت کرتے، لیکن وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے۔ کیوں دشمن بن گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ و اللہ کی وحدانیت پہنچانے اور پھیلانے کی وجہ سے، اور آپ کی شدید ترین مخالفت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور دین کو پھیلتے دیکھ کر اور اسلام کی طاقت کو پھلتا پھولتا دیکھ کر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ایسے بن گئے کہ مشترکہ اتحاد کر کے تمام قبیلوں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش کی۔ دوسری طرف اسلام کی دعوت جب مکہ اور اطراف سے نکل کر یثرب پہنچی تو یثرب کے لوگوں نے اپنے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آخر کے 3-4 سال مکی دور کے بہت اہم تھے جب اہل یثرب نے، جو کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کے برعکس زیادہ آسانی سے اسلام کی روشنی قبول کرتے جا رہے تھے، نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 نفوس کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مدینہ آنے اور تبلیغ کرنے کی دعوت دی۔ بیٹا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کو اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جگہ دینے، پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا تھا۔ اسلام پھیل تو رہا تھا، لیکن ابھی تک اس دعوت کو عملی طور پر پھیلانے، اس کے قدم جمانے کے لیے، ایک مرکز بنانے کے لیے کوئی جگہ، کوئی ملک نہیں ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیا
اور عرب میں پہلا دارالاسلام یثرب کو بنا دیا۔ بیٹا یہ پیشکش تو بہت ہی بڑی تھی، اور یثرب کے لوگ اس پناہ کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے ان کا معاشی، معاشرتی، سیاسی، تجارتی اور تمدنی بائیکاٹ ہو سکتا ہے، تو جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اس کے باوجود پہلی بیعت ہو گئی اور انصار کے بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار، ساتھی، دوست بننے کا عہد کر لیا، اور تمام اہل یثرب کے وفد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دوستی میں تمام دنیا اور اہل کفر کی طرف سے ڈالی جانے والی آزمائش کو پس پشت ڈال کر بیعت لی۔ اہل مکہ کو جب اس بیعت کی بھنک پڑ گئی تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا، کیونکہ بقول ابو جہل کے کسی طرح بھی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا گیا تو وہ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں کفار کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے، لہٰذا سب قبائل سے ایک ایک نوجوان جمع کر کے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس رائے کو سب نے پسند بھی کیا۔ لیکن بیٹا آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ لوگ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تو اس وقت بھی کفار مکہ کو چین نہ آیا، بلکہ قریش نے مدینے کے یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ ملا کر غداری کروانے کی سازشیں شروع کر دی، اور یہیں سے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف اطراف مکہ کے لوگوں کو ملا کر جو ہے قافلوں کو لوٹنا اور انہیں تنگ کرنا بھی شروع کر دیا، اور اکثر مقامات پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کے لوگوں کے صحنوں اور چالوں اور شرپسندی کے طریقوں سے چونکہ واقف تھے، لہٰذا مدینے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے تمام یہود و قبائل سے معاہدہ کر لیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے وفود و دستے معاملات کی نگہبانی اور شرپسندوں کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے بھیجنے شروع کر دیے، جو کہ کفار کے مقابلے کا جواب دینے لگے۔ اس سے کفار اور زیادہ چراغ پا ہو گئے۔ انہی وجوہات اور حالات کے دوران ابو سفیان ایک بہت بڑے تجارتی وفد کے ساتھ، جس میں مال تقریباً 50,000 اشرفی کا تھا اور اس میں محافظوں کی تعداد 30-40 سے زیادہ نہ تھی، شام سے مکہ جا رہا تھا، تو اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور اس نے کیا کیا کہ ایک صحابہ کو مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قریش سے مدد طلب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرنگیزی کے جواب میں اس وقت اہل مدینہ ہمارے اس قافلے کو پکڑ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے دو صحابہ کرام کو بھیجا، کیونکہ یہ قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے نکل بھاگا تھا، اور اب واپسی میں یہ شرنگیزی پر مائل تھا۔ ان صحابہ کرام نے جب رسول کو پورے حالات سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو ان سے حاصل کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اگر یہ مال اہل اسلام کو مل جاتا تو ایک طرف اقتصادی طور پر مسلمان مستحکم ہو جاتے، اور دوسرے فوجی اور سیاسی صورتحال بھی بدل جاتی کہ اہل مکہ اور مدینے کے منافقین جو مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے، وہ ابھی تک مسلمانوں پر ہاتھ ڈالتے وقت سوچتے، لیکن کفار کے مکے سے لشکر کی آمد کی اطلاع نے اس وقت کے حالات کو ہی بدل دیا، اور جب کفار مکہ سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان جو کہ تعداد میں قلیل تھے لیکن کفار پر غالب آ گئے، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کے بعد اب حالات ہی بدل گئے،
اور مسلمانوں کو استحکام اور کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وہ پہلی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، ان کی قلیل مقدار کے باوجود اور مشرکین کی کثیر تعداد کے باوجود ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو بیٹا مسلمانوں کی یہ آزمائش تھی اور مشکلات تھی جو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی تھی۔ بیٹا یہ تو تھا آپ کی سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 کا تاریخی پس منظر۔ اب ہم اس کے وہ اہم نکات کو ڈسکس کریں گے جو ان آیات میں احکامات کی صورت میں ہم پر نازل فرمائی گئیں۔ سب سے پہلے تو سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 گروہ کیا تھے جن کا ذکر فرمایا گیا ہے؟ تو سورہ انفال کی آیات 1 تا 10 میں رسول پاک کے سامنے 2 گروہ تھے، ایک قافلہ جو کہ سامان رس سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا کفار کا لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے، اور سب کی رائے یہ تھی کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ حالانکہ مسلمان اس وقت 313 کے قریب تھے، یعنی بہت کم تعداد تھی، اور کفار 1000 سے اوپر۔ تو ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے پچھلے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ میں اس وقت اس قوم کو قتل گاہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں 2 گروہوں سے مراد ایک قریش کا لشکر ہے اور دوسرا تجارتی قافلہ۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ ہوئی تو لشکر قریش اور تجارتی قافلہ دونوں فتح اور کامیابی کی شکل میں ہاتھ لگے، اور مسلمانوں کی ہیبت اور رعب کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا اور وہ مسلمانوں سے خوف محسوس کرنے لگے۔ تو بیٹا یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی جو کفار کے دل میں خوف کی صورت میں بیٹھی۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس میں جو 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں 2 گروہ میں ایک ابو سفیان کا گروہ تھا، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے تھے، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ ابو جہل کا گروہ تھا۔ ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا جو ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا تاکہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ بیٹا سورہ انفال کی آیات میں جو دوسری بنیادی بات ڈسکس کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک اچھے اور سچے مومن کی نشانیاں اور صفات۔ ایک اچھے اور سچے مومن کی کیا نشانیاں اور صفات ہوتی ہیں؟ مسلمان تو الحمدللہ ہم سب ہیں، لیکن ایک اچھا اور سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا اور سچا مسلمان یعنی ایک اچھا اور سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ان اوصاف کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ کیا اوصاف ہوتے ہیں، وہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ایک اچھے اور سچے مومن کی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے
اسے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن 5 اوصاف کی جو نشاندہی کی گئی ہے، تو پہلی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ ایک اچھا اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جو دل میں خوف خدا رکھتا ہے۔ یعنی مومنین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت اور اس کے جلال کے تصور سے لرز جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اپنے دل میں ذکر خدا کی عظمت و کبریائی محسوس کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ایک اچھے اور سچے مومن کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ آیات الہی سے ایمان بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، جس سے ان کے اعمال میں مزید پختگی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور وہ عمل صالح کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کے ایمان کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک اچھے اور سچے مومن کی نشانی۔ تیسری کیا ایک اچھے اور سچے مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ایک اچھا اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ ان کی نظریں صرف ایک اللہ ہی پر ہوتی ہیں، اور وہ اسی سے امید کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ بیٹا یہ ہوتی ہے مومنین کی نشانی۔ اس کے بعد چوتھی نشانی جو بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اچھا اور سچا مومن جو ہے وہ نماز کو پورے ادب، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی سستی اور لاپرواہی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور آخری کیا نشانی بتائی گئی ہے؟ ایک اچھے اور سچے مومن کی آخری نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے بیٹا؟ کہ مومنین اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کر کے وہ اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہی اصل میں سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ ان کے جو ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں، اور جنت میں ان کو بہت اعلیٰ مقام فرمایا گیا ہے۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مومنین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ایک اچھے مومن بھی بن سکیں۔ بیٹا اس سورہ انفال کی جو آیات میں تیسری جو بنیادی بات جو کی گئی ہے وہ اللہ کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کر لیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مدد کرنے پر قادر ہے۔ بیٹا سورہ انفال کی آیات میں جو آخری بنیادی جو ذکر فرمایا گیا تھا اللہ کی مدد کا، بیٹا ہم نے سورہ انفال کی آیات کو مکمل طور پر سنا اور سمجھا۔ بیٹا اس میں ہر اس چیز کی نشاندہی کی گئی اور ان احکامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کی صحیح طور پر پیروی کریں،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیات کے ذریعے ہم پر اپنے احکامات صادر فرمائے ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ایک اچھے اور سچے مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔